Assalamu alaikum. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the only messenger of Allah and man in our history whose entire life is recorded. All his saying and detail of his conduct and character have been preserved. Life of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is perfect and serve as an example for all men and women of all ages working in all professions and trades. He not only preached, but he also practiced what he preached and acted upon each and every command to him by Allah. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is our true inspiration, and if we want to be successful in both the worlds, then we should follow his life and should study his life deeply so that Allah would bless us the both worlds. Allah Pak says in Quran Pak that وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں. Hopefully you all people will be fine, and if you are suffering from COVID-19, my prayers are with you and inshallah you will be recovered soon. Today I am going to present you episode 3 from the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and my topic today is equality. مساوات. مساوات کا مطلب ہے کہ سب انسان برابر ہیں، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، سب کے لیے ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. اور اگر کسی کو دوسرے انسان پر فضیلت ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے قبیلے اور قومیں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں پرہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبردار ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ مومنوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، اور آج کی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے مساوات کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو تم مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہے اور اس کے نبی کی سنت. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے مال کو لینا اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں، اور فرمایا کہ ظلم مت کرنا اور میرے جانے کے بعد کافر مت ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے مت لگ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں مزید فرمایا کہ اے مومنوں، تمہارا رب ایک ہے اللہ تعالیٰ، تمہارا باپ ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور غور سے سنو، کسی عربی کو کسی اجمی پر یا کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی کالے کو سرخ پر یا کسی سرخ کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. اگر فضیلت حاصل ہے تو اس کی بنیاد تقویٰ ہے، اور تم میں سب سے زیادہ شرافت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے. اور حاضرین سے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضرین غیر حاضر تک پہنچائیں. تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو آگے تک پہنچائیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے. ہم نے برابری کو رکھنا ہے. آج ہمیں معاشرے میں طبقاتی فرق ملتا ہے جس میں امیر اور غریب کی تمیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ فضیلت کی بنیاد کو صرف تقویٰ قرار دیا. ہمیں اپنی عبادات میں بھی اس کا سبق ملتا ہے. ہمیں اسلام سکھاتا ہے مساوات. ہمیں
جیسے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز میں کوئی امیر ہو یا غریب سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کی ذات نہیں پوچھی جاتی، یہ نہیں کہا جاتا کہ فلانی ذات والے آگے آ جائیں یا فلانی ذات والے پیچھے چلے جائیں، یا امیر شخص صرف پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے یا غریب شخص پیچھے کھڑا ہو، نہیں، اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے کہ سب ہی ایک صف میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، نہ صرف نماز بلکہ حج میں بھی لبیک اللہم لبیک کی صدا گونج رہی ہوتی ہے۔ مختلف قوموں سے، مختلف نسلوں سے آئے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں تیری عبادت کے لیے۔ سب نے ایک جیسا لباس پہنا ہوتا ہے جو امت مسلمہ میں ایک اتحاد اور یگانگت کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تمام مسلمان اخوت کے رشتے سے بھائی بھائی ہیں اور یہ اس کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان بھی ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ سب پر اسلامی مہینے کے روزے رمضان میں فرض کیے گئے، یہی نہیں کہ یہ مہینہ صرف ایک خاص طبقے کے لیے بنایا، آپ تمام مسلمانوں پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا اور پھر ہم ایک ساتھ افطار اور ایک ہی ساتھ سحری کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی عبادت ہو، زکوٰۃ میں بھی ہمیں امیر لوگوں جب غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کے لیے ان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور ان کے مال کے لیے ان کی ہوس و لالچ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں ہر عبادت کے حصے میں مساوات ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کر کے دکھایا اور کبھی بھی کسی بات پر امتیازی سلوک کو پسند نہ فرمایا، بلکہ آپ عام انسانوں کی طرح رہنے کو فضیلت قرار دیا اور عام انسانوں کی طرح رہنے کو اچھا سمجھا تاکہ ہم آپس میں لڑے نہ۔ آج کل سوشل ڈفرینسز کی وجہ سے سوسائٹی میں ایول پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، جیسے کہ ابھی امریکہ میں کرائسس چلا، بلیک لائف میٹرز، ٹھیک ہے، تو ناٹ اونلی بلیک لائف میٹرز، آل دا لائفز آر میٹر ایکچولی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مذہب ہمیں یہ ٹیچ کرتا ہے کہ ہم نے ایکویلٹی کے ساتھ رہنا ہے اور جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں ان کو اپنا برابر سمجھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز دے دی ہے تو اس کو یہ مت سمجھو کہ یہ میری اچھائی یا میری یہ، بلکہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ ہمبل طریقے سے رہو، عاجزی سے رہو، تاکہ آپ دوسرے انسان کو بھی انسان سمجھیں، نہ کہ اس کو اپنے سے کم تر سمجھیں، چاہے وہ آپ سے ایجوکیشن میں کم ہو، چاہے وہ آپ سے بینک بیلنس میں کم ہو، چاہے اس کے پاس کم پراپرٹی ہو، لیکن وہ انسان ہے اور تمام انسان آپس میں برابر ہیں۔ ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے بلڈ پلازما کا چل رہا ہے تو اس پہ لکھا میسج آتا ہے کہ مجھے او نیگیٹو، او پازیٹیو، اے بی پازیٹیو، کبھی یہ تو نہیں لکھا تھا کہ مجھے اے بی پازیٹیو رچ پرسن کا چاہیے یا فلانی کاسٹ بٹ کا چاہیے یا گجر کا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر کیوں ڈفرینسز کیے؟ جب ہمیں کسی کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو ہم ان ڈفرینسز کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی پوری زندگی میں اس طرح سے گزاریں اور سب کو ایک جیسا سمجھیں اور تاکہ ہم مساوات کا درس دے سکیں تو ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کر لیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی رہیں، اتفاق سے رہیں، اخوت سے رہیں، تو پھر ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی اور ہم ایک سکسیسفل سوسائٹی بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مساوات کا سبق حاصل کر کے ہم نے ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں ایک بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھتا ہو، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو اوپر رکھتا ہو، تاکہ ہم پوری دنیا کے لیے ہارمنی کی ایک بیسٹ ایگزامپل بن سکیں۔ یہ آپ کے اخلاق ہی ہیں کہ جو دنیا آپ سے متاثر ہو کے آپ کے مذہب میں داخل ہو سکتی ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے تو ہمیں سب سے اچھا نہیں بنا دے گا۔ جب اس سب سے اچھے مذہب کو اچھے طریقے سے فالو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، تو تب ہی ہم سب سے اچھے کہلائیں گے اور بنیں گے۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور
ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مساوات کا درس دیا اور عمل کر کے دکھایا۔ غزوہ بدر میں سامان کی قلت کی وجہ سے بہت سواریوں کو بھی مسئلہ تھا، ہر سوار کے لیے، ہر مجاہد کے لیے سواری نہیں تھی۔ 3 مجاہدین کے لیے یا 3 افراد کے لیے 1 اونٹ تھا، تو 2 افراد پیدل چلتے تھے اور 1 اونٹ پر سوار ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس جنگ کو لیڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ بھی 2 آدمی تھے۔ وہ جانثار صحابہ رضی تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہم اپنی باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ہمیں مساوات کا درس دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کیا میں تم سے کم پیدل چل سکتا ہوں یا میں تم سے کم ثواب کا مستحق ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی بھی امتیازی سلوک کو پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت عباس ان کے چچا جو قیدیوں کے ساتھ قید ہو کر آئے تو کچھ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ان کا فدیہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی تعلق ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساوات کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دھرم بھی معاف نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے اور سفر میں کھانے کا وقت ہو گیا تو سب صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ کھانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ کھانے کی تیاری اس طرح ہو رہی تھی کہ ہر صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے ایک ایک کام ڈیسائیڈ کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا تھا کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں۔ اس پر صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہم کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے لیے کوئی امتیازی سلوک پسند نہیں کرتا، اور خدا ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھیوں میں ممتاز بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو ہم نے بھی ایسے ہی ہونا ہے، ہم نے بھی کسی میں کوئی اپنا ممتاز یا کوئی اپنا فرق نہیں ہونے دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ ہمیں دے دیا ہے تو ہم نے اس کو ہمبل طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو نبھانا ہے اور اس میں پرائڈ فیل نہیں کرنا۔ اسی طرح قریش جو کہ عزت دار گھرانہ میں شمار ہوتا تھا، اس میں سے ایک خاتون نے ایک دفعہ چوری کر لی اور ان کی سفارش لے کے حضرت اسامہ بن زید رضی تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے قومیں اس وجہ سے برباد ہو گئیں کہ وہ امیر لوگوں کے لیے سزا کو معاف کر دیتے تھے اور غریب لوگوں کو صرف سزا دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سزا فرمائی جو کہ قانون میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چھوٹے کا فرق کو بھی ختم کرتے ہوئے یہ بات ہمیں نصیحت فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر دودھ نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک کم سن صحابہ رضی تعالیٰ عنہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بڑے صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمانے کے بعد داہنی طرف سے اس دودھ کو بانٹنا شروع کروایا۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چیزیں رائٹ سائڈ سے بانٹنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان سے پانی کا تقاضا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بکری کا دودھ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ ہیں اور دائیں جانب ایک بدو بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمانے کے بعد وہ پیالہ بدو کی طرف پیش کر دیا، تو
کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح قریش کے لوگ اپنے لیے مزدلفہ میں بہت اچھا مقام رکھتے تھے اور پہلے سے ہی ایک طرح سے وہ ان کے لیے جگہ خاص ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی چیز، کرسی، ایسا تخت ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور فرمایا کہ میں عام لوگوں کے ساتھ ہی مل کے کرنا چاہتا ہوں، اور فرمایا کہ جو پہلے آئے گا اس کا جگہ پر حق ہوگا. مسجد کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر کام کرتے، اینٹیں اٹھاتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوتے، وہ کہتے کہ ہم یہ آپ کا کام کر دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر ہی کام کرتے رہتے. تو یہ بھی مساوات اور برابری کا ہمیں سبق ملتا ہے. اسی طرح غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی میں حصہ لیا اور عام مزدوروں کی طرح باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر اس خندق کی کھدائی میں حصہ لیا. ایک اور واقعہ جو میں اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں، میں اس کو دوبارہ یہاں پہ بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے. دن میں گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑے سے سایہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سایہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات فوقیت ظاہر کرتی ہے اور میں اس چیز کو پسند نہیں فرماتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی تخت تاج، کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، کوئی محل نہیں بنوایا، کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جس سے وہ دوسرے انسانوں پہ فوقیت ہوں، بلکہ ان کی پوری زندگی تقوی کا مظاہرہ ہے جس میں وہ اپنے آپ کو اچھائی کے راستے پر لے کے چلتے رہے. جو وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر ہمیں مل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چل کر ہم کامیابی کے راستے پر جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں مدد فرمائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا سکیں تاکہ ہم اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے سکیں. یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو میں اپنی ویڈیو کنکلوڈ کرتا ہوں اس پوائنٹ پر کہ ہم اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو دیکھیں گے تاکہ ہمیں قرآن پاک کی باتوں کا عملی مظاہرہ مل جائے اور اپنی زندگیوں کو ہم سنوار سکیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. Study the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and follow the footsteps of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. By following Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam life, we can achieve success in both the worlds. Subscribe my channel and share the message.